کچھ خواتین جو ہے نا وہ سیلف میڈ ہوتی ہے، ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور کچھ خواتین ایسا ہے کہ وہ پریویلیجڈ ہوتی ہے۔ ہر فیلڈ کے اندر جیسے خواتین آگے بڑھتی جا رہی ہے تو چیلنجز بھی ہے ان کے ساتھ ساتھ، تو ان چیلنجز کو بھی جو ہے نا ہمیں کنسیڈر کرتے ہوئے آگے جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ ہے GMN اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سنہری باتیں، اور میں ہوں آپ کی میزبان کلثوم رضا۔ ناظرین، گلگت بلتستان میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے سماجی ترقی کے لیے خواتین کی سماجی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، یعنی خواتین کے فلاح و بہبودی کے لیے۔ تو ناظرین، آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے شاہانہ خان صاحبہ کو، جو کہ ایک سماجی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ GBRSP میں جو ہے ایز اے منیجر کام کرتی ہے، ایز اے منیجر پارٹنرشپ کام کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شاہانہ خان صاحبہ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ تھینک یو سو مچ کلثوم، اینڈ تھینک یو GMN کا جنہوں نے مجھے آج یہ پلیٹ فارم دیا، تو ونس اگین آپ لوگوں کا بھی میں شکریہ ادا کروں گی۔ آپ تھوڑا سا اپنے تجربات کے حوالے سے بات کر رہے، سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ نے کیا کیا تجربات کیا اپنے جو ہے اپنے لائف میں ایز آپ خواتین کے فلاح بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، تو ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ اپنے تجربات سے آگاہ کریں۔ چلے، تھینک یو کلثوم۔ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے نا کوئی 10 ایئرس بیک میں نے اسٹارٹ کیا ایک RSP کے پلیٹ فارم سے، تو تب سچویشن جو ہے نا وہ تھوڑی مختلف تھی ابھی سے نا، کیونکہ اپرچونیٹیز کم تھی خواتین کے لیے جنرلی اگر میں دیکھوں تو۔ آج کل جو ہے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے، چاہے انٹرپرینیورشپ کی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو KIU بنا، KIU میں کافی خواتین کو ایجوکیشن میں آگے آنے میں اپرچونیٹی ملی۔ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں ڈاؤن کنٹری ہائر ایجوکیشن کے لیے جانا پڑتا تھا، تو اس کے بعد وتھ پیسج آف ٹائم جو ہے نا وہ بڑی اچھی اپرچونیٹیز ایجوکیشن سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر میں خواتین کو ملتی رہی۔ لیکن اگین میں یہ کہوں گی کہ کچھ خواتین جو ہے نا وہ سیلف میڈ ہوتی ہے، ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اور کچھ خواتین ایسا ہے کہ وہ پریویلیجڈ ہوتی ہے۔ پریویلیج مینس کہ ان کے پہلے سے جو ہے نا ان کی فیملی میں ایجوکیشن ریلیٹڈ کوئی ان کو چیلنج نہیں ہوتا، یا سوشلی ان کو زیادہ چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، لیکن وہ پرسنٹیج میں بہت کم ہے۔ 10 to 15% ایسے خواتین ہیں کہ جو پریویلیج ہوتی ہے، لیکن موسٹلی خواتین وہ ہر جگہ، صرف GB نہیں، ہر جگہ خواتین کو تھوڑا سا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا، ان کو سیکریفائزز کرنے پڑتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گی کلثوم کہ ان سب کو لے کر کے ہماری GB کی جو بہنیں ہیں، میں بہت آپ جیسی خواتین کو میں دیکھتی ہوں، بچیوں کو جو کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ میڈیا ہو، میڈیا کے علاوہ ایون سپورٹس میں دیکھیں آج کل ہماری بہنیں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، ایون پہاڑوں کو سمٹ کرنے تک سے لے کر کے ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہر فیلڈ کے اندر جیسے خواتین آگے بڑھتی جا رہی ہے تو چیلنجز بھی ہے ان کے ساتھ ساتھ، تو ان چیلنجز کو بھی جو ہے نا ہمیں کنسیڈر کرتے ہوئے آگے جانا ہے۔ تو یہی میرے ویوز ہے کلثوم آپ کے کوسچن پہ۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ جو کہ 10 سال سے کام کر رہی ہے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے، تو آپ نے جیسے کہ کہا کہ خواتین کو بہت سارے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آج تک آپ نے کیا دیکھا، کون سے ایسے چیلنجز تھے جنہیں سب سے زیادہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں خاص کر خواتین کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ہاں، اس میں کلثوم یہ ہے کہ ایک تو خواتین کو، جیسے میں گراس روٹ لیول پہ بات کروں گی، ہم لوگ جب خواتین کے ساتھ بات کرتے تھے ان کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ آپ، کیونکہ ہماری اب دیکھیں نا آبادی کا 49% جو ہے نا ہماری خواتین پہ مشتمل ہے، تو پاورٹی کو کم کرنے کے لیے، غربت کو کم کرنے کے لیے، ظاہر ہے ایک گھر میں اگر ایک کمانے والا بندہ ہو، 10-12 جو ہے نا صرف کھانے والے ہو، تو اس گھر کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو ہماری بات ہوتی تھی خواتین کے ساتھ نا کہ آپ کچھ کریں، کوئی چھوٹا موٹا آپ کاروبار کریں تاکہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے، خواتین ریلیٹڈ کوئی اس طرح کا کام کرے، کوئی لیڈیز شاپ، اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں، تو آپ کوئی لیڈیز شاپ چلائیں یا کوئی سیلون چلائیں، اس طرح کا کام نا. تو خواتین کے لیے بیسک جو ایشو ہوتا تھا فائنینشیل ریسورسز کا، کہ ادارے اس ٹائم بہت کم تھے کہ ان کو لون پرووائڈ کرے. آج کل سچویشن تھوڑی چینج ہو گئی ہے، آج کل ہمارا ادارہ بھی مائکرو فائنانس کے حوالے سے ان کو لون دے رہا ہے. تو آج کل اتنے ایشوز نہیں ہیں، لیکن اس ٹائم ہمیں فائنانسز کے کافی ایشوز آتے تھے. اور دوسری بات گھر سے پرمیشن کا بھی ہوتا تھا. بہت خواتین ایسی تھی جن کو ان کے گھر کے لوگ پھر موبلٹی کے حوالے سے ان کو کہا جاتا تھا کہ جی آپ نہیں جا سکتی باہر جا کے نا، یہ کام آپ نہیں کر سکتی. تو ان کو ہم ہوم بیسڈ کوئی نہ کوئی کام کرنے کا ہم مشورہ دیتے تھے. تو یہ چیزیں تھیں موبلٹی کے حوالے سے. اور پھر جو ہے نا فائنانسز کے حوالے سے مین جو چیلنجز تھے فیملی کی طرف سے ان کو سپورٹ اس لیول پہ نہیں ملتا تھا. اس ٹائم یہ چیلنجز تھے خواتین کو. غربت کو کم کرنے کے لیے یعنی خواتین کو کام کرنا چاہیے، آپ لوگوں نے انہیں جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کیا، جیسے کہ آپ نے کہا. تو آپ کی بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں میں. تو آپ نے دیکھا کہ آج تک کوئی ایسے کوئی خواتین یا کوئی ایسی عورت جنہوں نے جو ہے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر جو ہے ترقی کیا ہو، ڈیولپمنٹ کیا، یعنی اپنے لائف میں چینجز لایا ہوں؟ جی کلثوم، بہت ساری ایگزامپلس ہے ہمارے پاس نا. میں ان کے نام بھی باقاعدہ کیونکہ لینا بھی چاہیے، ان کو کریڈٹ ہمیں دینا بھی چاہیے کہ انہوں نے ایفرٹ کر کے اسٹرگل کر کے، جیسے ان کو جیسے میں نے کہا کہ فائنانسز کے چیلنجز تھے، گھر سے پرمیشن کا مسئلہ تھا، لیکن ان چیزوں کو کچھ کو ہم نے سپورٹ، فائنانسز کے جن کے ایشوز تھے ان کو ہم نے گرانٹ کی شکل میں ان کو سپورٹ کیا. کسی کو جو ہے نا موبلٹی کا ایشو تھا تو ہم نے ان کو پھر تھوڑا طریقہ کار بھی بتایا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے نا پرمیشن اپنی سیک کرنی ہے. تو ایک ایگزامپل ایسی جن کو ہم نے فائنینشیل سپورٹ کیا، فریدہ آپا ان کا نام ہے، اوشک انداز سے وہ بلونگ کرتی ہے. تو ان کو ہم نے بہت ہی ایک گرانٹ منیمم سا ہم نے دیا. انہوں نے اپنا بزنس اس پہ انیشیٹ کیا اور پھر وہ کافی ابھی ماشاءاللہ سے وہ اپنے پورے گھر کو سنبھال رہی ہے. بلکہ انہوں نے وہاں پہ خواتین کا پورا ایک گروپ بنایا 9 اسٹار وومن ایسوسی ایشن کے نام سے. تو ابھی ماشاءاللہ کافی ساری خواتین اس میں بہت اچھا وہ پرفارم کر رہی ہے. اس کے علاوہ ایک ہم نے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ ہماری ایک بہن تھی جن کا سنوبر نام ہے، اور ان کا ابھی ECD کے اندر ان کا بڑا اچھا نام ہے. تو ان کو بھی ہم نے انیشیلی ایک گرانٹس دیا تھا کہ آپ اپنا جو ہے سوشل انٹرپرائز جس کو ہم کہتے ہیں ECD کو، وہ آپ اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد جو ہے نا اپنا کام آپ آگے بڑھائیں. تو ماشاءاللہ ابھی وہ اس سٹیج پہ ہے کہ وہ نیٹ ورک چلا رہی ہے پورا ECD سینٹرز کا نا گلگت کے اندر ہنزا میں. تو اس طرح کی ہمارے پاس بہت ساری ایگزامپلس ہے خواتین. پھر لیڈیز شاپس کے اندر اور پھر سیلونز میں، بیوٹی سیلونز کی ہم نے انیشیل خواتین کو ٹریننگ کرائی تھی. تو وہ ابھی بہت ساری خواتین ایسی ہے کہ وہ ابھی ماسٹر ٹرینرز بھی ہے اور سیلون والے بزنس میں کافی آگے جا چکی ہے. تو اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہے جو کہ ود ان 10-12 ایئرس کے دوران میں نے دیکھا ہے. کلثوم میم، ہمارا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ غربت کو کم کرنے کے لیے جو ہے خواتین، آج کل بہت سارے ایسے خواتین ہیں جن کے پاس اپرچونیٹیز ہے، جن کے پاس ایجوکیشن ہے، لیکن وہ اپنے یعنی پھر بھی وہ غربت کا شکار ہے. اور ساتھ میں جو ہے 16 ڈیز آف ایکٹیویزم بھی چل رہا ہے. تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ایسے خواتین کو؟ کلثوم دیکھیں، پہلے تو 16 ڈیز آف ایکٹیویزم پہ میں آؤں گی. یہ ایک بہت اہم انیشیٹو ہے. گلوبلی جو ہے نا پوری دنیا میں خواتین نے جو جنڈر بیس وائلنس ہے، اس میں جنڈر بیس وائلنس میں جنڈر میں ہم دونوں مرد خواتین دونوں کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن خواتین کے ساتھ کیونکہ کچھ ذاتیاں زیادہ ہو گئی تو اس لیے گلوبلی جو ہے نا یہ 25 نومبر سے 10 دسمبر تک کا جو پیریڈ ہے وہ ایکٹیویزم کے حوالے سے جنڈر بیس وائلنس کو کم کرنے کے لیے، جو تشدد ہے خواتین کو کے اوپر، اس کو کم کرنے کے لیے یہ 15 دن جو ہے نا وہ منائے جاتے ہیں. جنڈر بیس وائلنس کے حوالے سے جو ان کا کوسچن تھا کلثوم کا، اس پہ میں یہ کہوں گی کہ
یہ گلوبلی ایک خواتین کا اسٹرگل ہے جس میں جینڈر بیس وائلنس جو ہے نا خواتین کے اوپر زیادہ ہونے لگا. آلدو کہ جینڈر میں ہم مرد اور خواتین دونوں کی ہم کے رول کو دیکھتے ہیں, لیکن اس کیس میں جو ہے نا خواتین کے اوپر تشدد کے واقعات بڑھنے لگے. تو یہ 25 نومبر سے 10 دسمبر تک کا جو پیریڈ ہے, اس پیریڈ میں جو ہے یہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان دنوں کو. اور جی بی میں بھی لکیلی اس دفعہ NCSW, GBRSP, UNDP, GLOF 2 اور SDG کا جو یونٹ ہے وہ بھی ہمارا پارٹنر ہے. ویمن ڈائریکٹریٹ ہے, پھر اس کے علاوہ برداشت ایک ادارہ ہے, AKRSP ہے, GBRSP کا جیسے میں نے کہا ہمارا اس میں مین رول بھی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ہے, ہم جو ہے مختلف ایونٹس کر رہے ہیں. ہمارا پہلا ایونٹ جو ہے نا وہ ڈگری کالج گلگت میں ہو چکا ہے, پھر ہم غزر ہنزا اور دیامر ریجن میں بھی انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں. تو اس طرح کے کام جو ہے نا ایکٹیویزم کے حوالے سے ہو گئے. باقی پاورٹی کی کلثوم نے جیسے بات کی, تو پاورٹی جو ہے نا کیونکہ لوگ یہ اسی طرح کا ایک فینومینا ہے کہ وہ وتھ ٹائم چینج ہوتا رہتا. اور آج کل آپ نے دیکھا کہ انفلیشن بھی بہت بڑھ رہی ہے گلوبلی بھی اور نیشنل لیول پہ بھی. تو انفلیشن کے ساتھ ساتھ پاورٹی جو ہے نا وہ ایک ٹرکی فیکٹر ہے. ولنریبل جو لوگ ہیں پاورٹی میں وہ پھر زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو پاورٹی بڑھ رہی ہے اور اس کے لیے آپ صحیح بات کر رہی ہے کہ ہمیں میکینزمز جو ہے نا وہ سوچنا چاہیے. اور اس میں خواتین کو لون کی جیسے بات کی, ہمارا ادارہ بھی اس میں اپنا کنٹریبیوشن دے رہا ہے. اور اس طرح کے گورنمنٹ کا یوتھ لون کا پروگرام ہے, اس طرح کے پروگرامز ہونے چاہیے. اور سیفٹی نیٹ کے حوالے سے جیسے میں بات کروں گی بیت المال ہے, زکوٰۃ ہے, اس طرح کا کے انٹرونشن سے جو ہے نا پاورٹی کو ہم کم کر سکتے ہیں. اور خواتین اس میں اپنا رول یہ پلے کر سکتی ہے کہ وہ ان ریسورسز کو ایکسیس کر کے تھوڑا سا محنت کر کے جو ہے نا, چیلنجز تو ہے ہر جگہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ چیلنجز نہیں ہے, چیلنجز ہے, لیکن ہمیں جو ہے نا ان کو فیس کر کے آگے بڑھنا ہے. ٹائم کے ساتھ چیلنجز بھی ہمارے لیے جو ہے نا وہ بڑھتے ہیں. جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ریسورسز تو ہے لیکن ہمیں انہیں ایکسیس کرنا چاہیے. تو ناظرین آپ نے سنی آج شاہانہ خان صاحبہ کی سنہری باتیں. انہوں نے ہمارے ساتھ اپنی لائف ایکسپیرینس شیئر کیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ کس طرح سے خواتین کی فلاح و بہبود پر کام کر رہے ہیں, کس طرح سے انہوں نے جو ہے خواتین کو جو ہے امپاورمنٹ دیا, ان کی جو ہے پرابلم سالو کیا. تو بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. تھینک یو کلثوم آپ کا اور GMN کا. پھر ملاقات ہوگی ہمارے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.